مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے والے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ کیوں لیا اور خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ لینا کیوں ضروری تھا۔ ہم کلام مقدس میں سے مقدس متی اس کا 3 باب اور اس کی 11 آیت میں سے تلاوت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ ہم پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ یسوع کے بپتسمہ کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ جب ہم پہلی نظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مسیح یسوع کے بپتسمے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ یوحنا کا بپتسمہ تو توبہ کے لیے تھا، لیکن یسوع گناہ سے معبرہ تھا اور اسے توبہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ یوحنا بھی یسوع کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھ کر حیران تھا۔ یوحنا نے اپنے گناہ کو پہچان لیا اور وہ جانتا تھا کہ وہ معاشی اور دیگر انسانی گناہ سے پاک نہیں۔ اسے معلوم تھا کہ اسے خود توبہ کی ضرورت ہے اور وہ خدا کے بے عیب برے کو بپتسمہ دینے کے قابل نہیں۔ اس نے خود کہا، میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب دیا کہ ایسا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے۔ آیت دیکھتے ہیں، متی اس کا 3 باب اور اس کی 15 آیت۔ 3 باب کی 15 آیت لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ مناسب ہے، اس پر اس نے ہونے دیا۔ تو مناسب ہوا کہ اس پر اس نے اس کام کو جاری رکھا، بپتسمہ کے عمل کو جاری رکھا۔ یسوع کی عام لوگوں کے درمیان خدمت کے آغاز میں یوحنا کے لیے یسوع کو بپتسمہ دینا کیونکہ مناسب تھا، اس کے پیچھے کئی ایک وجوہات ہیں۔ یسوع اپنے عظیم کام کی ابتدا کرنے والا تھا اور یہ وہ مناسب تھا کہ وہ اپنے پیشوروں کے وسیلہ سے عام لوگوں میں متعارف کرایا جائے۔ یوحنا بیابان میں پکارنے والے کی آواز تھا، جس کی یسایہ نے پیشن گوئی کی تھی، جو لوگوں کو ان کے مسیحا کی آمد کی تیاری میں توبہ کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ یسوع کو بپتسمہ دینے کے وسیلہ سے یوحنا وہاں موجود سب لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر رہا تھا کہ یہی وہ شخص خدا کا بیٹا ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے اور جس کی بابت اس کی طرف سے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ یوحنا لاوی کے قبیلہ سے اور براہ راست ہارون کی نسل سے تھا، تو یوحنا کے وسیلہ سے یسوع کا بپتسمہ ایک خاص سمت اختیار کر جاتا ہے۔ لوکا واضح کرتا ہے کہ یوحنا کے والدین ہارون کی نسل سے کہانتی خدمت تھے۔ دیکھتے ہیں لوکا 5 باب اور اس کی لوکا پہلا باب اور اس کی 5 آیت۔ لوکا پہلا باب اور اس کی 5 آیت۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الیشبا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامے میں کاہنوں کی خدمات میں سے ایک خدمت خداوند کے حضور قربانیاں پیش کرنا تھا۔ یوحنا کے ہاتھوں یسوع کے بپتسمہ کو کسی کاہن کی طرف سے پیش کی جانے والی حتمی قربانی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بپتسمہ کے
اگلے دن یوحنا کے الفاظ میں بلا شبہ ایک کہانتی تصویر نظر آتا ہے۔ دیکھو، یہ وہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 29 آیت۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یسوع کے بپتسمہ نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ گناہ گاروں کے مشابہ ہو گیا تھا۔ اس کا بپتسمہ گناہ گاروں کے مسیح کی راست بازی میں بپتسمہ لینے، اس کے ساتھ مرنے اور گناہ سے آزاد ہو کر نئی پیدائش کی حامل زندگی میں چلنے کے قابل ہونے کی علامت ہے۔ اس کی کامل راست بازی ان گناہ گاروں کی خاطر شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کرے گی جو اپنے طور پر ایسا کرنے کی کبھی امید نہیں کر سکتے تھے۔ جب یوحنا خدا کے بے گناہ بیٹے کو بپتسمہ دینے میں ہچکچایا تو خداوند یسوع نے جواب دیا کہ یہ ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اسی طرح یسوع نے اس راست بازی کی طرف اشارہ کیا جو وہ ان سب کو فراہم کرتا ہے جو اپنے گناہوں کا اس کی راست بازی کے ساتھ تبادلہ کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں۔ جب ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب 21 دیکھتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں 5 باب 21 آیت، تو لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ مزید بارہا یسوع کا بپتسمہ کے لیے یوحنا کے پاس آنا، اس کی طرف سے یوحنا کے بپتسمہ کی یہ گواہی دیتے ہوئے منظوری ثابت ہوا ہے کہ یہ بپتسمہ آسمان سے اور خدا کی ہونے والی مرضی تھی، بالخصوص اس وقت جب ہیرودیس کے ہاتھوں یوحنا کی گرفتاری کے بعد دیگر لوگ اس کے اختیار پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مقدس متی اس کا 14 باب اور اس کی 3 سے 11 آیت دیکھتے ہیں۔ مقدس متی اس کا 14 باب اس کی 3 آیت سے لے کے 11 آیت تک تلاوت کریں گے۔ کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یوحنا کو پکڑ کر باندھا اور قید خانہ میں ڈال دیا تھا۔ 4 آیت، کیونکہ یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں۔ 5 آیت، اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا مگر عام لوگوں سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودیس کو خوش کیا۔ اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی تجھے دوں گا۔ 8 آیت، اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا، مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہی منگوا دے۔ 9 آیت، بادشاہ غمگین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے۔ 10 آیت، اور آدمی بھیج کر قید خانہ میں یوحنا کا سر کٹوا دیا۔ 11 آیت، اور اس کا سر تھال میں لایا گیا اور لڑکی کو دیا گیا اور وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی۔ آمین۔ غالباً سب سے اہم بات یہ ہے کہ بپتسمہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ثالوث خدا کے اس کامل تجسم کو قلم بند کرنے کا موقع تھا جو آسمان سے
جلال کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ بیٹے کے ساتھ باپ کی خوشنودی کی آسمان سے براہ راست گواہی اور یسوع پر روح القدس کا نزول۔ متی اس کا 3 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت دیکھتے ہیں۔ مقدس متی اس کا 3 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خدا کی ثالوث فطرت کی ایک خوبصورت تصویر ہے۔ یہ ان لوگوں کی نجات میں باپ، بیٹے اور روح کے کام کو بھی ظاہر کرتا ہے جنہیں بچانے کے لیے یسوع دنیا میں آیا تھا۔ باپ بنی عالم سے چنے ہوئوں سے محبت رکھتا ہے۔ افسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت، افسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنی عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کو کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے بھیجتا ہے، اور روح گناہ کے لیے مجرم ٹھہراتا اور بیٹے کے وسیلہ سے ایمانداروں کو باپ کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ خدا کے رحم کی تمام شاندار سچائی یسوع مسیح کے وسیلے اس کے بپتسمہ کے وقت عیاں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں لوکا اس کا 9 باب اور اس کی 10 آیت۔ مقدس لوکا اس کا 9 باب اور اس کی 10 آیت۔ مقدس لوکا اس کا 19 باب مقدس لوکا اس کا 19 باب اور اس کی 10 آیت۔ مقدس لوکا اس کا 19 باب اور اس کی 10 آیت۔ جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل بھی کہی، اس لیے کہ یروشلم کے نزدیک تھا، اور وہ گمان کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ لیکن یہاں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی تمہارے قریب آ چکی۔ یوحنا اس کا 8 باب اور اس کی 16 آیت۔ یوحنا اس کا 8 باب اور اس کی 16 آیت۔ اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا۔ آمین۔ خدا ان کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔